شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے جب تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا، اس وقت ان سب سے ایک عہد لیا، قرار لیا۔ تمام انسانوں کی روحیں ایک وقت پر پیدا کی گئی، اس کو کہتے ہیں عالم ارواح۔ جب سب انسانوں کی روحوں کو اللہ نے اپنے حکم سے پیدا کیا تو اس کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ عالم ارواح میں اللہ نے روحوں کو پیدا کرنے کے بعد سب سے ایک عہد لیا، قرار، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام انسانوں کی روحوں نے جواب دیا کہ اللہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ سب نے اقرار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں میری روح نے اللہ کے سوال پر جو جواب دیا، اللہ نے سوال کیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہر روح نے جواب دیا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری روح نے جو اللہ کے سوال پر جواب دیا، عہد کیا، قرار کیا، وہ مجھے ایسے یاد ہے جیسے میں نے کل کیا ہو۔ کل کی بات آدمی کو یاد رہتی ہے، ارے بھائی کل اشرا جی بولے، کل بولے آج پھر گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کل بول کر آج مکر گئے، پھر گئے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے جو عہد کیا، اقرار کیا کہ تو ہمارا رب ہے، میری روح نے جو عہد اقرار کیا وہ مجھے ایسے یاد ہے جیسے یہ چیز کل ہوئی ہو، حالانکہ ہزاروں سال ہو گئے، لیکن فرماتے ہیں مجھے ایسے یاد ہے جیسے یہ بات کل ہوئی۔ اس اقرار کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ آدمی اپنے عہد پر جمتا ہے، اپنے اقرار پر جمتا ہے یا پھر جاتا ہے، مکر جاتا ہے، اس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ جو اقرار عالم ارواح میں ہماری روحوں نے کیا، ہم اس اقرار پر، عہد پر جمتے ہیں یا اس سے پھر جاتے ہیں؟ اس کے امتحان کے لیے، اس کا ٹیسٹ کرنے کے لیے اللہ نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے کہ یہاں کیا کرتا ہے، یہ یہاں کیا کہتا ہے۔ وہ تو عالم ارواح ہم نے سب نے کہا، اس نے بھی کہا، کافر مشرک سب نے کہا، مسلمان سب نے کہا، پھر اس کو امتحان لیتے ہیں اللہ دنیا میں بھیج کر۔ اس کا امتحان ہے کہ یہ اپنے عہد و قرار پر جمتا ہے یا پھر جاتا ہے۔ اسی لیے
دنیا میں آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ بچے کو اس کا عہد دلایا جاتا ہے، بچے کو اس کا اقرار یاد دلایا جاتا ہے اذان دے کر کہ تو یہ اقرار کر کے آیا ہے دنیا میں، اس کو تجھے پورا کر کے دکھانا ہے، یہاں امتحان ہے تیرا۔ تو مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اسے نہلا دھلا کر، کیونکہ وہ گندگی میں ہوتا ہے، اسے نہلا دھلا کر، اسے کپڑے میں لپیٹ کر، اس کے ایک کان میں اذان پڑھتے ہیں، دوسرے کان میں اقامت پڑھتے ہیں کہ جب مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے ہم سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ تو عالم ارواح میں یہ اقرار کر کے آیا ہے، اس اقرار کو تجھے دنیا میں پورا کر کے دکھانا ہے، یا امتحان ہے تیرا کہ تو بات پر جمتا ہے یا بات سے مکر جاتا ہے، پھرتا ہے۔ اس عہد کو یاد دلاتے ہیں اذان دے کر کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، تجھے دنیا میں اللہ کو بڑا مان کر زندگی گزارنا ہے۔ دنیا میں آوازیں ہیں، یہ بڑا وہ بڑا وہ بڑا، منسٹر بڑا، کاؤنسلر بڑا، ایم ایل اے بڑا، ایم پی بڑا، ڈاکٹر بڑا، انجینئر، او یہ بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے ڈاکٹر۔ گولی دیے تو مرتاش نہیں آدمی، پھر انہوں بھی نہیں مرتے نا، ارے وہ ڈاکٹر مرتا نہیں مرتا، بڑے ڈاکٹر، بڑے وکیل، بڑے انجینئر، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب غلط ہیں۔ بڑائی ایک کو ہے، بڑا ایک ہے، وہ کون ہے؟ یہ ہمارے کانوں میں سب سے پہلی آواز یہ پڑی ہے، جب ہم پیدا ہوئے ہیں تو سب سے پہلی آواز ہمارے کانوں میں یہ پڑی ہے۔ یہ سلسلہ کہاں سے آیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جب دونوں کی پیدائش کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر آئے اور آپ نے اپنے نواسے کو اپنی گود میں لیا اور گود میں لے کر ان کے ایک کان میں اذان پڑھی، دوسرے کان میں اقامت پڑھی۔ جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے ان کے لیے بھی یہی کیا، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تب بھی حضور نے حضرت فاطمہ کے گھر آ کر ان کے کان میں اذان اور اقامت پڑھی۔ اس دن سے مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوگا تو پہلی آواز اس کے کان میں کیا پڑے گی کہ دیکھ تجھے اللہ کو بڑا مان کر زندگی گزارنا ہے، اللہ بڑے ہیں، ان کی قدرت بڑی ہے، ان کی طاقت بڑی ہے، ان کے خزانے بڑے ہیں، ہمارے سب مسئلے ان کے ہاتھ میں ہیں، ہمارا مسئلہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ راضی ہو جائیں تو دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے، اللہ ناراض ہو گئے تو دنیا بھی ناکام ہے، آخرت بھی ناکام ہے، ہمارے مسئلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دنیا اللہ کو مانتی ہے لیکن جیسے اللہ ہے ویسے نہیں مانتے، اللہ کو ویسے مانو جیسا وہ ہے۔ یہ پہلی بات مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، بھول جاتے ہیں۔ پہلی بات کیا پڑھائی جاتی ہے؟ آمنت باللہ، ایمان مجمل۔ یاد ہے بھائی؟ ارے بھائی یاد ہے نہیں ہے؟ ارے یہ تو سب دینداروں کا مجمع ہے، مسجد بار جماتے ہیں، تم نہ یاد نہیں رہا تو دوسروں کو کیا یاد رہے گا؟ ایمان مجبل، ایمان مفصل، ایمان مجبل، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، کما ہوا جیسا کہ وہ ہے، بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، اپنے ناموں میں اور اپنی صفات میں۔ اللہ کے 90 پر 9 نام، اس کی 90 پر 9 صفات ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان 90 پر 9 ناموں کو پڑھ کر جو دعا مانگی جائے گی وہ دعا قبول ہوگی۔
تو یہ پہلا کلمہ سکھاتے ہیں، پہلا کلمہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنے ناموں میں اور اپنی صفات میں ہے. اس کے 90 پر 9 نام، اس کی 90 پر 9 صفات ہیں. وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے اس کے سارے حکم قبول کیے. یہ نہیں کچھ قبول کیے کچھ چھوڑ دیے، کچھ قبول کر لیے کچھ چھوڑ دیے، نہیں، میں نے اس کے سارے حکم قبول کیے. مکے کے مشرکین وہ اللہ کو مانتے تھے. مکے کے مشرکین اللہ کو مانتے تھے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ ایک اللہ سے کام نہیں ہوتا، ہر روز کا کام ایک خدا چلاتا ہے، روزانہ کا کام ایک خدا چلاتا ہے. اس کے لیے انہوں نے 360 بت بنائے تھے، اور وہ 360 بت کعبے میں رکھے تھے، جس کو حضور نے فتح مکہ کے موقع پر اپنی چھڑی سے گرا کے توڑ دیا. تو 360 بت تھے جو کعبۃ اللہ میں رکھے تھے. اور مکے کے مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تو ہے، ارے اللہ کو ہم انکار نہیں کرتے، لیکن ایک اللہ کتنے کام کریں گا، ارے وہ کتنے کام کرے گا. تو اس کے لیے 360 خدا ہیں، ہر دن کے کام ایک خدا کرتا ہے. ہم پیدا کرنا مارنا وہ اللہ کرتا ہے، پیدا اللہ کرتا ہے، موت اللہ دیتا ہے. موت حیات 2 چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، باقی موت حیات کے درمیان کے جو سارے کام ہیں وہ اللہ نے سب تقسیم کر دیے ہیں. یہ مکے والوں کا عقیدہ تھا. وہ 360 بت اسی لیے تھے کہ روزانہ کی دنیا کا کام ایک بت چلائے گا. تو اللہ میاں سب کام ان کے حوالے کر کے آرام سے بیٹھا ہے. تو قرآن نے ان کے اس بات کو، ان کے قول کو قرآن نے نقل کیا. اجعل الآلہۃ الہ واحد، ارے اتنے سارے خداؤں کا تم نے ایک خدا بنا دیا. یہ کہتے تھے مکے کے مشرکین حضور سے کہتے تھے کہ تم نے اتنے سارے خداؤں کا ایک خدا بنا دیا. ان کے قول کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا کہ اجعل الآلہۃ الہ واحد، اتنے سارے خداؤں کا ایک خدا، اتنے سارے خدا مل کے ہمارے مسئلے حل نہیں کر رہے ہیں، ہمارے کام پورے نہیں ہو رہے ہیں، ایک خدا کیسے پورے کر دے گا. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو میرے بھائیوں، اذان پورا دین بتاتی ہے. تو میں نے کہا کہ عالم ارواح میں قرار لیا، امتحان دنیا میں ہوگا. اس کے لیے سب سے پہلے یاد دلایا، دیکھو دنیا میں تمہیں اللہ کو بڑا مان کر جینا ہے. وہ راضی ہو جائیں اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں، وہ ناراض ہو جائیں اس سے بڑی کوئی ناکامی نہیں. وہ راضی ہو جائیں ساری دنیا مل کر تمہیں ناکام نہیں کر سکتی، وہ ناراض ہو جائیں ساری دنیا مل کر تمہیں کامیاب کر نہیں سکتی. پرانے واقعات ہیں، قصے ہیں، لیکن آج بھی ہو رہے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں. ہم عبرت نہیں لیتے، نصیحت نہیں لیتے. ہم عبرت کی نگاہ سے اسے نہیں دیکھتے، نصیحت کی نگاہ سے اسے نہیں سنتے. آج بھی اللہ دکھا رہا ہے. ایک عورت جس نے ملک پر 15 سال حکومت کی، 15 سال حکومت کی، فوج پر اس کی حکومت چلتی تھی، اس کا آرڈر چلتا تھا، آرڈر. تو 15 سال جس نے حکومت کی اور جس کا آرڈر چلتا تھا ملک میں، اسے ملک میں 2 قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملی. 15 گھنٹوں میں تختہ پلٹ گیا. جو 15 سال جس نے حکومت کی، ایسی حکومت کہ اس کے آرڈر پر کوئی نہ نہیں کرتا تھا،
فوج اس کی، ملک اس کا، سب کچھ اس کا، تو اس کا تختہ اللہ نے، ارے کس نے پلٹا؟ کس نے پلٹا؟ تم نہ معلوم نہیں بھیجا پر ہو جائیں کو کیا بھی خالی عادل شاہی زمانے کا قصہ ارے اس زمانے کے بھی قصے ہیں کہ اللہ نے ایسا تختہ پلٹا کہ فوج نے کہہ دیا کہ آدھے گھنٹے کے اندر ملک خالی کرو، اور اگر آدھے گھنٹے سے زیادہ تم نے دیر کی تو تمہاری جان کی خیر نہیں، خطرہ ہے تمہاری جان کو۔ تو آدھے گھنٹے میں پلٹ گئی حکومت، اسے اپنے ملک میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملی، اور دنیا میں کوئی لینے تیار نہیں ہے، کوئی لینے تیار نہیں ہے دنیا میں۔ ایسی عورت جس کی 15 سال حکومت چلی ہے، اسے اپنے ملک میں 2 قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اور دنیا والا کوئی لینے تیار نہیں ہے، اور جو لے لیے وہ بھی پریشان ہے کہ کیا مصیبت ہمارے گلے پڑ گئی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، کہ اللہ کی قدرت ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ تو جسے چاہے ملک دے، جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ پہلا سبق ہے جو مسلمان کے بچے کو دنیا میں آتے ہی دیا جاتا ہے کہ دیکھ تو اللہ سے ایک اقرار کر کے آیا ہے عالم ارواح میں، تجھے اللہ نے یہاں اس اقرار کے امتحان کے لیے بھیجا ہے کہ تو اس اقرار پر جمتا ہے یا مکر جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے۔ اشہدو اللہ الہ، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ راضی ہو گئے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اس کا راضی ہو، وہ راضی ہو گئے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وہ ناراض ہو گئے، اس سے بڑی ناکامی کوئی نہیں ہے۔ کیسے پتا چلے کہ اللہ کب راضی ہوتا ہے کب ناراض ہوتا ہے؟ نظر تو آتا نہیں وہ، ارے وہ دکھائی تو نہیں دیتا، دکھائی دے تو پتہ چلے گا یہ آدمی راضی ہو رہا ہے، یہ آدمی ناراض ہو رہا ہے، یہ راضی ہو رہا ہے۔ تو اللہ تو دکھائی نہیں دیتا، کیسے پتہ چلے کہ کب اللہ راضی ہوتا ہے کب اللہ ناراض ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہیں اشہدو ان محمد، بولو جی، اشہدو ان محمد رسول اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، کہ رسول کے طریقے پر چلو، تمہیں دنیا میں ان کے طریقے پر زندگی گزارنی ہے، ان کے طریقے پر جینا ہے، ان کے طریقے پر جینا ہے، رسول کے طریقے پر چلو تو اللہ تم سے راضی بھی ہو جائے گا، خوش بھی ہو جائے گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تم سے محبت کروں، ارے اللہ ہم سے محبت کرے، سبحان اللہ، وہ کتنی بڑی ذات ہے اور ہم کتنے گندے ناکارہ ہیں، گندگی ہی گندگی ہے، پیٹ میں بھی گندگی، منہ میں بھی گندگی۔ وہ اللہ ہم سے خوش، ہم سے محبت کرے تو اللہ کہتا ہے کہ میرے پیارے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے محبت کروں گا، کب؟ فَاتَّبِعُونِي، میرے نبی کے پیچھے چلو، دنیا والوں کو دیکھ کے مت جیو، دنیا والوں کو دیکھ کے بس زندگی گزارو، پیارے نبی کو دیکھو، ان کے مطابق چلو، ان کے پیچھے چلو، وہ جیسے کرتے ہیں ویسے کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یغفر لکم، سارے گناہ تمہارے اللہ معاف کر دے گا۔ وَيُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ تو عالم ارواح کا یہ قرار ہے، دنیا میں آنے کے بعد پہلا سبق ہے، مرتے ہی جب قبر میں رکھے جائیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ میت کو دفن کرنے والے ابھی واپس گھروں کو نہیں پہنچتے کہ فرشتہ آ کر اٹھاتا ہے، اٹھ، اللہ کے حکم سے اٹھ، اور اٹھا کر یہی 3 سوال کرتا ہے
تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ تو پہلا سبق یہی دیا گیا تھا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ پہلا سبق تھا. اسی کا سوال کرتے ہیں فرشتے قبر میں، کیونکہ بھائی سوال وہ کیا جاتا ہے جو سبق دیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ سبق تو نہیں دیا گیا، سوال کر لیا. مکتب میں، مدرسے میں، اسکول میں، کالج میں، ہر جگہ سوال وہ کرتے ہیں جس کا جو سبق دیا گیا ہے. سبق نہیں دیا گیا، سوال کریں گے تو بچہ کہے گا کہ حضرت آپ نے سبق تو دیا نہیں، سوال کیسے کر رہے ہیں آپ؟ ارے یہ سبق تو پڑھایا نہیں آپ نے، آپ سوال کیسے کر رہے ہیں؟ تو پہلے سبق پڑھایا، دنیا میں آتے ہی، دنیا سے جاتے ہی سوال ہے کہ تیرا رب کون ہے. اگر اس نے اللہ کو بڑا مان کر زندگی گزاری ہوگی، دنیا میں اللہ کو مان کر جیا ہوگا، اس کے حکم کو مان کر جیا ہوگا، تو وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، میں نے اس کے حکم پر زندگی گزاری ہے، اس کی نافرمانی نہیں کی ہے. پھر دوسرا سوال فرشتہ کرے گا قبر میں، تیرا دین کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے کہ مانے تیرے دنیا میں جینے کا کیا طریقہ ہے؟ تو کس راستے پر دنیا میں زندگی گزار کے آیا؟ اگر وہ دین پر چل کر گیا ہے تو کہے گا میرا دین اسلام ہے، اور اگر نہیں تو کہے گا ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں، ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں. تو پہلا سبق، پہلا سوال. سبق کس لیے دیا جاتا ہے؟ یاد رکھنے کے لیے کہ بھول جائے؟ ارے بھائی سبق یاد رکھنے دیتے ہیں، بھولنے دیتے ہیں. اس لیے دیتے ہیں کہ بھول جاؤ، یاد رکھو، یاد رکھو. پہلے یہ سوال ہوگا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا نام آئے تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے. تو حضور کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتے پوچھیں گے ان کو پہچانتا ہے؟ یہ کون ہے؟ اگر ان کے طریقے پر جی کر دنیا سے گیا ہو تو کہے گا کہ یہ میرے پیارے نبی ہیں جن کے طریقے پر میں دنیا میں جیا ہوں. میں نے ان کے طریقے پر زندگی گزاری ہے، دنیا والوں کے طریقے پر نہیں جیا، زمانے پر نہیں جیا، میں نے پیارے رسول کے طریقے پر زندگی گزاری ہے. کہے گا یہ میرے رسول ہیں جن کے طریقے پر میں دنیا میں جی کر آیا ہوں. آتے ہی دنیا میں پہلے سبق، اور دنیا میں سے جاتے ہی پہلے سوال. ہر آدمی کی موت اس کی قیامت ہے، ہر موت اس کی قیامت ہے. سارے انسانوں کی قیامت وہ تو قیامت میں ہوگی، لیکن ہر انسان کی موت اس کے لیے قیامت ہے. وہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا سے کامیاب گیا ہے یا ناکام گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام پر جیو گے، اسلام پر مرو. حضرت عمر فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا